بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ یونس ایمرے ترک زبان کے مشہور صوفی شاعر تھے۔ یونس ایمرے کی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ گئیں، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے قصے آج بھی ترک لوک داستانوں کا اہم حصہ ہیں، جنہیں بہت شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ جب سلجوقی سلطنت قائم ہوئی اور اس دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے پر خاص توجہ دی گئی، یہی وہ دور تھا جب اس علاقے میں مولانا جلال الدین ابن العربی اور یونس ایمرے جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ سن 1240 میں جب یونس ایمرے نے اناطولیہ میں آنکھ کھولی تو نہ صرف یہ خطہ تجارتی اور فن لطیفہ کی سرگرمیوں کا محور تھا بلکہ سیاسی کشمکش کا بھی شکار تھا۔ 1230 میں اناطولیہ پر منگول حملے نے ترک بادشاہ ارسلان کی سلجوقی سلطنت کو کمزور کیا اور سلجوقی سلطنت کا اثر و رسوخ چند شہروں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ جب اس خطے میں سلجوقی اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا تھا، سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی ارطغرل کے بیٹے غازی عثمان فوجوں کو شکست دے کر علاقے میں اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ تاہم سلجوقی دور میں صوفی علماء کو معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا، اور یہ صوفی نہ صرف مذہبی معاملات میں بادشاہ اور قوم کی رہنمائی کرتے تھے بلکہ ان کے پاس بہت سے اہم سیاسی عہدے بھی تھے۔ یونس ایمرے بھی سلجوقی دور میں سرکاری عہدے پر فائز رہے۔ یونس ایمرے کا تعلق ایک غریب کسان گھرانے سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سال جب قحط سالی کی وجہ سے فصلیں کم ہوئیں تو یونس نے جنگلی پھل اکٹھے کیے اور اس وقت کے مشہور صوفی عالم حاجی کی درسگاہ پر جا کر ان سے پھلوں کے بدلے کاشتکاری کے لیے بیجوں کا مطالبہ کیا۔ کہاوت ہے کہ حاجی بغداش ولی نے انہیں اس کے بدلے 3 بار دعا دینے کی پیشکش کی، لیکن یونس نے بیج لینے پر ہی اصرار کیا۔ اس پر حاجی بغداش نے انہیں بیج دے دیے۔ یونس یہ بیج لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی انہیں خیال آیا کہ انہوں نے دعا کے بدلے بیج لے کر غلطی کر دی۔ اپنی اس غلطی کا مداوع کرنے کے لیے وہ حاجی بغداش کے پاس واپس لوٹے اور ان سے گزارش کی کہ انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، لیکن حاجی بغداش ولی نے انہیں ایک عالم تبدک ایمرے کے پاس رجوع کرنے کو کہا۔ پھر یونس نے 40 سال تبدک ایمرے کی شاگردی میں گزار دیے۔ تبدک ایمرے کا تعلق اس صوفی سلسلے سے تھا جو اپنی عبادات میں سر اور ساز کا استعمال کرتے تھے، اور یونس ایمرے کو اپنے استاد کا ساز بہت زیادہ پسند تھا۔ یونس ایمرے کے بارے میں ایک اور قصہ جو مشہور ہے، اس کے مطابق ایک مرتبہ وہ تبدک ایمرے کی خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے واپس جا کر اپنے استاد سے معافی مانگ کر ان کی شاگردی میں لوٹنے کے بارے میں سوچا۔ جب وہ اپنے استاد کی رہائش گاہ پر پہنچے تو ان کی ملاقات ان کی اہلیہ سے ہوئی۔ یونس ایمرے نے ان سے پوچھا کہ ان کے استاد انہیں معاف کر دیں گے یا نہیں، جس پر ان کی اہلیہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ان کے دروازے کے آگے بیٹھ جائیں۔ استاد کی اہلیہ نے کہا کہ جب تبدک نماز فجر کے لیے نکلیں گے تو کیونکہ ان کی بینائی کمزور ہے تو ان کے قدم یونس سے ٹکرا جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ کون ہے تو وہ اہلیہ انہیں بتائیں گی کہ یونس ہیں۔ اگر تبدک نے جواب میں پوچھا کہ کون یونس، تو یونس ایمرے خاموشی سے چلے جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے یونس کو پہچان لیا تو سمجھ لیں گے کہ استاد ان سے نالا نہیں ہے۔ روایت ہے کہ صبح جب یونس ایمرے کے استاد کے قدم ان سے ٹکرائے اور انہوں نے پوچھا کون ہے تو ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ یونس ہے، تو تبدک نے خوشی سے کہا میرا دوست یونس آ گیا۔ یونس ایمرے کے دور میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اناطولیہ میں رہنے والے عام ترک اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ یونس ایمرے وہ پہلے ترک صوفی شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے لیے آسان ترک زبان کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے ان کا پیغام عوام کے دلوں میں اترا اور ان کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یونس ایمرے نے وحدانیت، خدا اور اس کے بندوں سے محبت کو اپنی تعلیم کا محور بنایا۔ یونس نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کے 3 درجے بیان کیے: پہلا ایمان یعنی ایک خدا پر یقین، دوسرا اسلام یعنی اسلامی اصولوں کی پابندی، اور تیسرا احسان یعنی خدا کے بندوں سے حسن سلوک۔ اور ان کے مطابق صوفی وہ ہے جو اسلام کے پہلے 2 درجے عبور کر لے اور تیسرے کی تلاش میں رہے۔ یونس ایمرے کی شاعری کا سب سے پرانا ریکارڈ 15ویں صدی کے مصوروں کی صورت میں ملا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی شاعری ترتیب نہیں دی، بلکہ یونس ایمرے کی بہت سی شاعری اور ان کی زندگی کے واقعات سینہ بہ سینہ نسل در نسل منتقل ہوئے، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو گئے۔ یونس ایمرے کو
خالص ترک زبان کے ادب کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں صرف ترک زبان کا استعمال کیا۔ 2015 میں ترک ٹی وی چینل TRT پر یونس ایمرے کی زندگی پر ڈرامہ سیریل یونس ایمرے محبت کا سفر نشر کیا گیا۔ 2 سیزن پر مشتمل یہ وہی ڈرامہ سیریل ہے جسے اردو زبان میں اب پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کومنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کومنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔